حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا چوتھا تبادلہ، 3 اسرائیلی قیدی اور 183 فلسطینی رہا۔ مغربی کنارے پہنچنے پر فلسطینی قیدیوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ طویل عرصے بعد اپنے پیاروں سے مل کر فلسطینیوں کے جذبات قابو میں نہ رہے۔ فلسطینی اور حماس کے پرچم اٹھائے فلسطینیوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ فلسطینیوں سے قبل اسرائیلی قیدیوں کو رہائی ملی۔ القسام بریگیڈ نے ہلال حمراء کے حوالے کیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں 3 ہفتوں سے لگی خوفناک آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ سے 47 ایکڑ سے زائد کا رقبہ اور 10,000 سے زائد گھر جل گئے۔ آگ سے جلس کر 30 افراد ہلاک، ہزاروں بے گھر ہوئے۔ آگ سے 250 سے 275 ارب ڈالرز نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ 7 جنوری کو لگی آگ کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ بھارت کا جنگی جنون برقرار، جنگی بجٹ میں 9.5% اضافہ کر دیا گیا۔ سال 2025-26 میں فوج کی جدید بنانے، جنگی ہتھیاروں اور آلات پر 71.7% ارب ڈالر خرچ کیے جائیں گے۔ غیر ملکی آقاؤں کے اہلِ کار بن کر دہشت گردی کو ہوا دینے والے دوغلے عناصر سے آگاہ ہیں، جہاں بھی ضرورت پڑی دشمنوں کا پیچھا کر کے انہیں انجام تک پہنچائیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ بلوچستان پر ڈور ٹوک پیغام، کہا نام نہاد دوست نما دشمن کچھ بھی کرے ان کو شکست ضرور ملے گی۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار کو بلوچستان کی موجودہ سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جنرل عاصم منیر نے CMH کوئٹہ میں زخمی جوانوں کی عیادت بھی کی۔ دہشت گردی کی کوشش ناکام، شہداء کو قوم کا سلام۔ سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں، کلات کے علاقے منگول شہر میں دہشت گردوں کے حملے کی کوشش، سیکورٹی فورسز کی بر وقت کارروائی، 12 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے کلات میں سڑک بلاک کرنے کی کوشش کی۔ دوران آپریشن FC بلوچستان کے 18 بہادر جوان وطن پر قربان۔ فورسز کی ہرڈائی میں بھی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 11 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق بلوچستان میں امن سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ صدر مملکت کا شہید اہلکاروں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم کا 18 جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ شہید ہونے والے جوانوں کی بہادری پر فخر ہے، شہداء قوم کے ہیرو ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی شہداء کو خراج عقیدت۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، حمزہ شہباز، میئر کراچی اور علی خورشیدی کا بھی جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ صدر مملکت کی راولپنڈی میں میجر حمزہ اسرار شہید کے آبائی گاؤں آمد۔ آصف علی زرداری کی میجر حمزہ اسرار شہید کی قبر پر فاتحہ خوانی، اہل خانہ سے تعزیت۔ صدر مملکت نے شہید اور ان کے اہل خانہ کے جذبہ حب الوطنی کو سراہا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی منظوری۔ فرح جمشید، انعام اللہ، قاضی جاوید، مدثر امیر، عبدالفیاض، صلاح الدین، صادق علی، طارق افریدی، ثابت علی، اورنگزیب خان شامل۔ بیرسٹر گوہر علی ظفر اور صوبائی وزیر قانون KP کی جانب سے اضافی تعیناتی کی مخالفت۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا مستعفی، کوثر علی شاہ کا استعفی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ارسال۔ کوثر علی شاہ نے کہا کہ سیاسی جماعت وابستگی کی بنیاد پر میرے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا، وکیل کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتا رہوں گا۔ سندھ لاہور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تبادلہ۔ وزارت قانون اور انصاف نے ججز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سومرو اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کا تبادلہ کیا گیا۔
पंजाब इंतजामिया पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं दे रही, लोगों को डंडे और गोलियों के जोर पर ना दबाएं। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान होश के नाखुन लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब हुकूमत पर बरहम, बोले हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं, महंगाई मजीद बढ़ेगी। अदलिया इंतजामिया बैठ जाए तो यही हाल होता है। मजीद कहा, पंजाब पुलिस के कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती, पीटीआई कारकुनान पर चढ़ दौड़ती है। बानी पीटीआई से हमारी मीटिंग भी नहीं कराई जा सकती। के डाकुओं को भी पकड़ रही है और अब पक्के के डाकुओं को भी पकड़ेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब पुलिस किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती और किसी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती नहीं। पंजाब पुलिस की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, इनका डंडा बहुत तगड़ा है। 9 मई और 26 नवंबर के जाली इनकलाबियों को इनकलाब लाने का शौक था तो पर्चे भी भुगते हैं। अमीर जमात इस्लामी का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बानी पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी बुनियाद पर नहीं तो डायलॉग क्यों हो रही है। 8 फरवरी तारीख का बदतरीन दिन, दांडी करके फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत नवाज शरीफ को दी गई। शहर कायद की सड़कों पर मौत का रक्स जारी। साइट एरिया में डम्पर की टक्कर से राहगीर जहां भाग, ड्राइवर फरार। बल्दिया टाउन के करीब ट्रैफिक हादसे में लड़का जहां भाग। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 12 साला मंसूर के नाम से हुई। कोरंगी में अफसोसनाक वाक़या, पानी के एक टैंक में डूब कर मदरसे का उस्ताद और तालिब इल्म जहां भाग। दोनों टैंक की सफाई के लिए उतरे थे, लाश अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में गैस ब्राउज़र धमाके के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। हलाक होने वालों की तादाद 16 हो गई। 4 रोज़ कबल शेरशाह रोड पर हामिदपुर में गैस से भरे ब्राउज़र में धमाका हुआ था। ब्रेन यूनिट में अब भी 22 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से अक्सर की हालत तशवीशनाक। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का चौथा तबादला। 3 इसराइली कैदी और 183 फ़लस्तीनी रिहा। मगरबी किनारे पहुंचने पर फ़लस्तीनी कैदियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। तवील अरसे बाद अपने प्यारों से मिलकर फ़लस्तीनियों के जज्बात काबू में ना रहे। फ़लस्तीनी और हमास के परचम उठाए फ़लस्तीनियों ने खुशी का इजहार किया। फ़लस्तीनियों से कबल इसराइली कैदियों को रिहाई मिली। अल कस्साम ब्रिगेड ने हिलाल हमरा के हवाले किया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में 3 हफ्तों से लगी खौफनाक आग पर काबू पा लिया गया। आग से 47 एकड़ से जायद का रकबा और 10,000 से जायद घर जल गए। आग से झुलसकर 30 अफराद हलाक, हजारों बेघर हुए। आग से 250 से 275 अरब डॉलर्स नुकसान का तखमीना लगाया गया है। 7 जनवरी को लगी आग की असल वजह मालूम नहीं हो सकी।